اب اس کے بعد شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہے نیک بیوی، یہ 6ویں صفت ہے، شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسائی کی روایت ہے، بہترین عورت کون ہے؟ جب سوال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہر جب بھی اسے دیکھے تو شوہر خوش ہو جائے، اور شوہر اگر کسی چیز کا حکم دے تو اسے مان لے، اور اس کے مال میں، اس کے جان میں اگر شوہر کسی چیز کو پسند نہ کرے تو اس میں انکار نہ کرے. یہ بہترین عورت کی صفت بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب شوہر جب بھی اس کو دیکھے اس کو خوش کرے، یعنی شوہر کو خوش رکھنے والی عورت بہترین بیوی، نیک بیوی کی صفت ہے. اب وہ شوہر کو خوش کرنے میں بہت ساری چیزیں ہیں. شوہر جب گھر کو آتا تو گھر کا ماحول اچھا رکھے، بچوں کا ماحول جو اچھا رکھے، اور خود اپنے لیے کیا ہے بن سنور کے صاف ستھری رہیں، اور مسکرا کے اس کا ویلکم کرے، گھر آتے ہی سلام کرے، استقبال کرے، آتے ہی پانی دے، آتے ہی خیر خیریت پوچھے، کیا حال چال ہے، کیسے ہے. یہ تمام چیزیں، میٹھی زبان سے بات کرے، یہ تمام چیزیں شوہر کو خوش کرنے والی چیزوں میں ہیں. شوہر گھر میں قدم رکھا کہ نہیں کہ گیٹ کی آواز آتے، کیا ہوا جی، تیل لائے کی؟ ابا نہیں لایا جی، بولے انہیں ادھر چلے آتا ہوں. گیٹ کے اندر آتے سنے بھول گیا جی بیگم. دودھ لاؤ بولی تھی، لائے کی؟ چائے پینے کا دل کر رہا، گیٹ کی آواز سن کے انہیں وہاں سے بائک سٹارٹ کر لے کے دودھ نہیں لائے تو انہیں گھر جہنم بنا دیتی، میرے کو آنے نہیں دیتی بول کے چلے آتا، پھر انہیں دودھ لے کے آتا. تو یاد رکھو انہیں کون سی حالت میں آیا، کیا ہے، کیا تکلیف سے آیا، کیا پریشانی سے آیا. تھوڑا سکون سے آنے کے بعد منہ ہاتھ دھو لے کے کم از کم خیر خیریت ایک گلاس پانی پینے کے بعد اس کو کچھ تو بھی بولے تو ٹھیک ہے. آنے ساتھ جو بیٹھے کہ نہیں کہ منہ پھلا لے کے بیٹھ جاتے، خالی آتش السلام علیکم، اگر وہ بھی سلام کرنے والے رہے تو سلام دعا کچھ تو بھی ہے، تو نہیں تو خالی آنے ساتھ ہی بیگم کی شکل دیکھ کے پہچانے جاتا، ہاں کیا ہو گیا اس کو، منہ اتنا پھل کے موٹا بنا لے کے رکھ لیے. بولے تھے ان کا موڈ خراب ہے، کیا ہوا جی، ہاں کیا ہوا بول کے پوچھ رہے، نہیں معلوم تمہارے کو، اور وہ بھی اس کچھ سوال، اس کچھ معلوم کرنا کیا ہوا. کہ ذرہ پلٹ کے ادھر دیکھے تک تو امی کی الگ ہی چھری تھی شکل، ہاں امی کا بھی موڈ، ان کا بھی کیسا کی ہے، ان کا بھی کیسا ہے، بولتی دونوں لڑ لیے. تمہاری بہن ایسا بولے معلوم، تمہاری امی ایسا بولے، آنے ساتھی شکوے شکایتیں. یہ شوہر کو خوش رکھنے والی عورت کی نشانی نہیں ہوتی، یاد رکھو. تو بہرحال شوہر کو خوش رکھنے کے لیے آپ جو بھی کریں گے وہ عبادت ہے، یاد رکھو جو بھی کریں گے وہ عبادت ہے. یہاں تک کہ شوہر کو خوش رکھنے کے لیے آپ اگر اپنے آنکھوں میں سرما لگاتی ہے، کاجل لگاتی ہے، یہ بھی آپ کے لیے عبادت لکھا جائے گا. بڑی بڑی اہم باتیں ہیں، یاد رکھو. یہ باتیں نہیں معلوم ہماری بچیوں کو، ہماری عورتوں کو. اسی چیز پہ لڑائیاں جھگڑے ہوئے سو کئی کیسان دیکھا میں. شوہر چاہتا ہے کہ میں گھر میں جاؤں تو تھوڑا سا سکون والا ماحول ملے، میری بیوی میرے کو تھوڑا خوبصورت دکھے، میرے کو اچھا دکھے، یہ میں چاہتا ہوں بھائی. لیکن کیا کروں، جیسے ہی گھر میں جاتا ہوں لڑائی شروع کر دیتی. جیسے ہی گھر میں جاتا ہوں یا بچے پیشاب کر لیے سو گندی بو یہاں آتی، ایک بچے کے ناک میں سے نکالتا ہے، ایک بچے کے منہ میں سے نکالتا ہے. اس کو لیں گے بولے تو اس کے کپڑے گندے ہیں، اس کو دیکھے تو انہیں پرانے وہ پسینے میں ڈب کے کچن میں ایسا پسینے سے بدبو کے ساتھ، وہ پرانی نیٹی بدبو کے ساتھ انہیں سامنے آ جاتی. اب میں کس کو دیکھوں، اس لیے انہیں آتا خاموش، وہ بستا بیاگ کچھ تو بھی رہے تو پھینک دے کے خاموش جا کے چورستے پہ بیٹھتا. اب آنے جانے والے عورتوں کو دیکھتے ہوئے انہیں بیٹھتا. جب اس کو گھر میں سکون نہیں ملے تو وہ کہاں جائیں گا، بازار میں سکون ڈھونڈنے کے لیے جائیں گا. تو یاد رکھو شوہر کے لیے، جیسا کہ میں بول رہا تھا، شوہر کے لیے کاجل لگانا بھی عبادت بن سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جب کوئی سفر سے آئے تو گھر میں اطلاع دو. مردوں کے لیے بھی بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گھر سفر سے اگر آ رہے تو گھر میں بتاؤ، اور سب سے پہلے تم مسجد میں جاؤ بولے مردوں کو، اور گھر میں بتا دو. کس لیے؟ کیونکہ تمہاری جو عورت تمہارے گھر میں ہے وہ اپنے بالوں کو صاف کر لے، کنگھی کر لے. مصنف عبدالرزاق میں یہ حدیث موجود ہے. یعنی شوہر گھر میں آنے سے پہلے اطلاع دینے کی بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرے، اس کے لیے حکمت یہ ہے کہ جب معلوم ہوگا تم گھر کو آ رہے تو پھر تمہاری بیوی تمہارے لیے سجے گی، صاف ستھری رہے گی. تو یاد رکھو آج تو فونا ہے، بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بہرحال اس کے علاوہ عثمان بن مظعون رضی اللہ، ایک بڑی اہم بات بول رہا ہوں یہ حدیث سنا کے یاد رکھو اچھی طرح. کیا ہے؟ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، اور پراگندہ بال، کوئی سجا سورا ہوا کوئی چہرہ نہیں ہے، پسینے کی بدبو، بال بکھرے ہوئے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی، کیا ہوا، تمہارے شوہر نہیں ہے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ شوہر ہیں لیکن میں کس کے لیے سج رہوں، کیونکہ ان کو
دن میں روزہ رکھنے کی فرصت نہیں اور رات کو نماز پڑھنے میں ہی فرصت نہیں، یعنی وہ رات تمام نماز پڑھتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں، نماز روزے کے علاوہ ان کو مجھے دیکھنے کی فرصت کہاں، میں کس کے لیے سجوں، میں کس کے لیے سنوروں بولی۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو بولے، بلا کے دیکھو، تمہارا جیسے تمہارے لیے اللہ کا حق ہے کہ تم نماز پڑھ رہے اور روزہ رکھ رہے، اسی طرح تمہارے اپنے جسم کا بھی حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، مطلب بیوی کے بھی حقوق ادا کرو، اللہ کے بھی حقوق ادا کرو، اپنے جسم کا بھی حق ادا، ہر ایک کے حقوق ادا کرو، بولے مطلب بیوی کے حقوق ادا کرو۔ اب اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ معلوم ہے صحابہ کے زمانے میں عورتیں اپنے شوہروں کے لیے سجتی تھی۔ یہاں کیا بولی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرے تو کیا تمہارے شوہر نہیں ہے؟ مطلب شوہر ہے تو سج کے سنور کے کیوں نہیں ہے؟ شوہر ہے تو پاک و صاف کیوں نہیں ہے؟ شوہروں کے لیے۔ اب اس سے اور ایک بڑی اہم بات یہ معلوم ہوئی، صحابہ کے زمانے میں بھی، بلکہ ایک زمانہ 20-30 سال 40 سال اگر پیچھے جائیں گے نا، کنواری لڑکیوں کے سجنے سنورنے کو بھی عیب سمجھا جاتا تھا۔ شادی سے پہلے جو کنواری لڑکیاں وہ سج کے سنور کے نکلنے تھی، اس کو بھی عیب سمجھا جاتا تھا۔ اور صحابہ کے زمانے میں شوہر والی عورتیں ہی سج کے سنور کے میک اپ کر کے رہتی تھی۔ تو آج شادی سے پہلے جو لڑکیاں میک اپ کرتی ہیں یہ ان کے لیے جائز نہیں ہوگا، یاد رکھو۔ بات کڑوی ہے لیکن حقیقت یہی ہے، سجنا سورنا اپنی خوبصورتی دکھانا وہ صرف اپنے شوہر کے لیے ہوگا، شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے دکھانے کے لیے سجیں گی سوریں گی تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ آج الٹا ہی بن جاتا، شوہر کے لیے ہی نہیں سجا سورا جاتا، باقی سب کو دکھانے کے لیے سجا سورا جاتا۔ اور اتنا افسوس ہوتا مجھے، یہ سجنے سورنے کی، یہ میک اپ کی تو اتنی لت لگ گئی کچھ لوگوں کو، اجتماع میں گئے تو بھی پورا سج کے سور کے میک اپ کر لے کے خوشبو لگا لے کے کیا کیا کی مار لے کے آ جاتے۔ ارے اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ ایک بار مجھے کیا بتاؤں، میں بازاروں میں جاتا ہوں تو بازاروں میں کبھی مسجد کے سامنے ہم جاتے ہیں، گاڑی پارکنگ کرتے ہیں، جہاں گاڑی روکتے ہیں وہاں سے کبھی اگر کچھ عورتیں جاتی تو ہم لوگ گاڑی پارک کرنے کی کوشش میں رہتے، کہاں جگہ ہے کہ بول کے وہ خوشبو دیکھ کے پلٹ کے دیکھنا پڑتا کون تو بھی جا رہے بول کے، مطلب خوشبو ایسے مہکتی جسم سے، برقع پہن لے کے برقعے کے اوپر پرفیوم مار لے کے چلے جاتے لوگ، عورتیں۔ کیا ضرورت ہے تمہارے کو یہ برقعے کے اوپر پرفیوم لگا کے، خوشبو لگا کے، عطر لگا کے بازاروں میں نکلنے کی؟ میک اپ میں اتنی خوشبو، کبھی چلے جاتے ہیں تو ایسا پورا دکان مہکتے رہتا، کس کو دکھانے کے لیے جا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانیہ ہے ایسی عورت، بولے ایک نے 3 مرتبہ بولے، جو عورت خوشبو لگا کے باہر نکلتی، خوشبو لگا کے بازار کو نکلتی ہے، وہ عورت ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے، بولے مطلب صحابہ پوچھے اللہ کے رسول ایسی، یہ زانیہ زانیہ زانیہ، بولے بدکار عورت ہے جو خوشبو لگا کے گھر سے باہر نکلتی۔ کس کو سونگھنا ہے تمہاری خوشبو؟ اعوذ باللہ، بولنے کے لیے شرم آتی مجھے۔ کون سونگھے تمہارا خوشبو؟ کس کے لیے تم جا رہے بازار میں خوشبو لگا کے؟ کس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے جا رہے خوشبو لگا کے بازار میں؟ ارے بازار میں گئے تو بھی حرکت ایسی ہونا، پردہ خالی وہ ایک کالا کپڑا ڈال لینے کا نام نہیں ہے، پردہ چال ڈھال بات چیت ہر چیز میں ہونا۔ کوئی بازو سے چلے گئے تو بھی کون چلے گی کہ بوڑھی عورت، یہ سمجھنا یہ ہے پردہ، نہیں دیکھنے والا بھی پلٹ کے دیکھ رہا ہے، ایسا برقع ایسا پردہ ایسی خوشبو لگا کے جا رہے ہیں، اعوذ باللہ۔ اجتماع میں کیا ضرورت ہے جی تمہارے کو میک اپ کر لے کے نکلنے کی، خوشبو لگا لیں گے نکلنے کی؟ اللہ کے لیے اور کیا بے عزتی ہو جائے گی؟ یہاں صحابیات کی زندگیاں کیسی تھی؟ عزت کس میں ہے؟ میک اپ میں عزت نہیں ہے، یاد رکھو، اسلام میں عزت ہے، اللہ کے رسول کے اور صحابیات کے طریقوں میں عزت ہے۔ عزت وہاں تلاش کرو، یہ کافروں کے طریقوں میں عزت مت تلاش کرو، یاد رکھو۔